نحمده ونصلي على رسوله الكريم. درود و سلام ہوں، بے شمار رحمتیں ہوں رسول عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ارشادات، فرمودات اور جن کے اقوال اور جن کی سیرت پڑھ کر ہم اپنی سیرت بنانے کی، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. خصوصیت سے رمضان کے مہینے میں، روزوں کے مہینے میں، قرآن کے مہینے میں صاحب قرآن کے اقوال کو سننا، ان کی احادیث کو سننا، سیرت کے بیان کو سننا، یہ ہماری سیرت سازی کے لیے، ہمارے سماج کی تعمیر کے لیے، ہماری امت کی اصلاح کے لیے ایک بہت ضروری کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، یہ اپنے اندر بڑے گہرے معنی، بڑے گہرے اثرات اور ہماری زندگی کی بڑی ضرورت ہے. آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنتے ہیں جس میں فرمایا گیا ہے، جو مختلف کتب احادیث میں درج ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے مجھے، اللہ نے مجھے اخلاقی خوبیوں اور اچھے کاموں کی تکمیل کے لیے بھیجا. ایک دوسرے مقام پر کچھ دوسرے الفاظ لکھے ہیں جس میں کہا گیا، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کے تشریف لانے کے، ان میں دنیا میں بعثت کے کاموں میں سے ایک اہم کام یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اخلاق کی، کیریکٹر کی تکمیل کریں اور لوگوں کو کیریکٹر کی، اخلاق کی بلندیوں تک پہنچائیں. رمضان کے مہینے میں، روزوں کے مہینے میں جو کردار سازی کا مہینہ ہے، ہم اللہ کے رسول کے اقوال کو سن کر اپنے رویے کو، بیہیویئر کو، کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ مجھے وہ لوگ محبوب ہیں جو تم میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں. ہم میں سے کون شخص ایسا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننے کے لیے تیار نہ ہو؟ ہماری دلی خواہش ہے، ہماری یہ آرزو اور تمنا ہے، یہ ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں محبوب بن جائے، اللہ کے رسول کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے. یہاں فرمایا گیا، تم میں سب سے زیادہ مجھے وہ لوگ محبوب ہیں جو تم میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بننے کا جو نسخہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اچھے اخلاق کے حامل بنیں، اچھے کیریکٹر کے حامل بنیں. اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ برے اخلاق کیا ہیں؟ یہ ہر انسان کو معلوم ہے.
اس کی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے، لیکن انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ کیا اچھے اخلاق ہیں، کیا برے اخلاق ہیں، وہ اس کو بڑی حد تک سمجھتا ہے۔ ایک دوسری حدیث جو بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے تم میں سب سے اچھے۔ ان باتوں کو کلام پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حدیث اللہ کے رسول کے اقوال کلام اللہ کی تفسیر ہے، کلام پاک کی تفسیر ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں، اچھے لوگ وہ ہیں جو تم میں زیادہ اچھے اخلاق کے ہیں، تقوی کے مالک ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، نیکوکار لوگ ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں رمضان ہم اچھے اخلاق کے حامل بننے کی مسلسل کوشش کرنا چاہیے، اور اچھے اخلاق کے حامل بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ اچھے اخلاق، اچھے کردار۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث مبارک میں ہے کہ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، انسانوں کو جو کچھ عطا ہوا ہے، انسان کو جو کچھ ملا ہے، اس میں سب میں بہتر کیا ہے؟ کتنا خوبصورت، کتنا اچھا سوال ہے جو لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ سوال کیا ہے؟ انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے، اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ اگر ہم لوگ ہوں، ہماری سمجھ یہ ہوتی، ہم کہیں گے کہ اس کو حسن ملا ہے، یا اس کو دولت ملی ہے، یا اس کو شہرت ملی ہے، یا اس کو بادشاہت ملی ہے۔ یہ ہمارے جوابات ہوتے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سوال یہ تھا، انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے، اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اخلاق۔ اخلاق کی دولت، اخلاق کا حسن، یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں اس لیے اچھے اخلاق، اپنے اخلاق کی تکمیل، اپنے رویے کو بہتر بنانا، اپنی سوچ کو، اپنے برتاؤ کو، اپنے رویے کو، اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو بہتر بنانے کی مسلسل محنت کرنی چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، اس موضوع پر غور و فکر کر کے اقدامات کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مومن اپنے حسن اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں اور دن کو ہمیشہ روزہ۔ کتنی بڑی، کتنی جامع بات۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ایک مسلمان، ایک مومن اپنے اچھے اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور دن میں ہمیشہ روزہ۔ اس لیے ہم کو اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھا برتاؤ، عمدہ اخلاق، اس کی حاصل کرنے کی طرف مسلسل کوشش کریں۔ یہ اللہ کے رسول کی فرمودات ہیں، احادیث ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر جامع ترمذی کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا اکثر لوگ کس وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اور حسن اخلاق کے سبب۔ یہ جو اخلاق اور کردار کی بات ہے، اس کا رشتہ صرف اس مادی دنیا ہی سے جڑا ہوا نہیں ہے، اس کا رشتہ مرنے کے بعد کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ جنت میں زیادہ لوگ کس وجہ سے داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اور حسن اخلاق کے سبب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اکثر لوگ کس وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا زبان اور شرمگاہ کے سبب۔ اچھے اخلاق تو سمجھ میں آ گئے، برے اخلاق اس کی دو علامتیں بیان کی، وہ ہے زبان کا غلط استعمال اور دوسرا شرمگاہ کا غلط استعمال۔ برے اخلاق میں جو سب سے نمایاں برے اخلاق ہیں، ان دونوں باتوں کا ذکر ہے کہ زبان اور شرمگاہ کے سبب۔ تو رمضان کے اس مہینے میں، روزوں کے اس مہینے میں، ہم ان دو جو سبب ہیں، ایک سبب زبان اور دوسرا سبب شرمگاہ، جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے، تو زبان کے کو جو گناہ ہیں، زبان کی جو آفتیں ہیں، زبان کے غلط استعمال کی جو آفتیں ہیں، اس سے بچنے اور زبان کے صحیح استعمال کی تربیت حاصل کریں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو فرمودات ہیں، جہاں اس کا مرنے کے بعد کی زندگی سے تعلق ہے کہ جہنم سے بچنا ہے اور جنت الفردوس میں جگہ پانا ہے، لیکن ان فرمودات کا تعلق، ان ارشادات کا تعلق اس مادی حیات سے بھی ہے۔ ان عمدہ اخلاق کی وجہ سے عمدہ معاشرہ بنتا ہے، اچھے اخلاق کے لوگوں کی وجہ سے ایک اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ برے اخلاق کے لوگ زیادہ ہوں تو ایک خراب معاشرہ وجود میں آتا ہے، جو انسانوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایک اچھا معاشرہ جس میں ہمدردی ہو، محبت ہو، ظلم اور ناانصافی سے پاک ہو، یہ عمدہ اخلاق، یہ اخلاقی تربیت، یہ احادیث رسول میں ہمیں توجہ دلائی گئی ہے۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا گیا، ترمذی شریف کی شرح سنہ کی کتابوں میں یہ بات درج ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا جبکہ وہ بیکار اور لغو یعنی لائق ترکی ہے، اس کے لیے جنت کے اندر کنارے کی جگہ مکان بنایا جائے گا، اور جس کسی نے جھگڑنا چھوڑ دیا حالانکہ وہ حق پر تھا، اس کے لیے جنت کے بیچ میں مکان تعمیر ہوگا، اور جس نے اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیا اس کے لیے جنت کی بلندیوں پر مکان تعمیر ہوگا۔ اخلاق بہتر بنانا یہ فرد کی، معاشرے کی ضرورت ہے۔ اچھے اخلاق سے اچھا معاشرہ سب انسانوں کے لیے نفع بخش سماج بنتا ہے، یہ دنیا ایک پاکیزہ جگہ بنتی ہے ایسے پاکیزہ لوگوں کے لیے جنہوں نے جھوٹ کو بولنا چھوڑ دیا انہیں جنت، جس نے جھگڑنا چھوڑ دیا ان کے لیے جنت، اور جس نے اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیا اس کے لیے جنت۔
تو یہ اخلاق اور کردار کی تعمیر اس دنیا کو پاکیزہ بنانے کے لیے بھی ہے اور آخرت میں پاکیزہ مقام حاصل کرنے کے لیے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہمیں دونوں دنیا میں، موجودہ حیات میں اور مرنے کے بعد کی حیات میں، دونوں حیات میں ہمارے لیے سرخروئی اور کامیابی کا ذریعہ۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو رمضان کے اس مہینے میں خاص طور پر غور سے سننا چاہیے، غور سے پڑھنا چاہیے۔ ہمیں جو رمضان میں وقت میسر ہے، اس میں صرف اس بیان کو سننا نہیں ہے، ہم اپنے گھر میں موجود اپنی جو اسلامی کتابیں ہیں، جو قرآن مجید ہے ترجمے کے ساتھ موجود ہے، جو احادیث کی کتاب ہے، ان احادیث کو گھر میں تنہائی میں پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا۔ ایک دوسرے موقع پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ابو داؤد کی ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز مومن کی میزان میں جو سب سے وزنی چیز رکھی جائے گی وہ حسن اخلاق ہے۔ جب میزان تیار ہوگا، جب اعمال نامے تولے جائیں گے، جب حساب کتاب ہوگا، جب دفتر کھولے جائیں گے، اس میزان میں جو ہمارے لیے سب سے وزنی چیز ہوگی وہ ہمارے حسن اخلاق، بہترین کردار، عمدہ اخلاق، اچھے کردار۔ اب اچھے کردار کیا ہے؟ اس کی تفصیل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، بڑوں کی خدمت کرنا، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، مسافر کا حق ادا کرنا، نرم مزاج میں نرمی ہونا، شرم و حیا کو اختیار کرنا، زبان پر قابو پانا، حسد، بغض، چغلی، غیبت، ان سے پرہیز کرنا، خیانت، نفاق، بدعہدی، اس سے پرہیز کرنا، یہ بد اخلاقیوں کی ایک فہرست ہے۔ ہم اس موقع پر اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، ہر آدمی جانتا ہے کہ اچھے اخلاق کیا ہے اور برے اخلاق کیا ہے۔ ہم کو اچھے اخلاق کی طرف ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب آخر میں حدیث مبارک سناتے ہوئے آج کی تکمیل کرتے ہیں۔ حضرت، یہ مسند احمد سے حدیث لی گئی ہے، حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اے اللہ تو نے میری پیدائش کو حسن و خوبی سے نوازا، بس میرے اخلاق کو بھی حسن و خوبی عطا کر۔ یہ دعا ہے، اس لیے دعا ہمیں سکھائی گئی کہ جب بھی ہم اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں تو آئینے میں دیکھ کر یہ دعا پڑھیں، اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ جتنا خوبصورت تو نے ہمیں بنایا ہے، ہمارے اخلاق اور کردار کو بھی اتنا ہی خوبصورت بنا۔ تو ہم کو جیسا اپنی ظاہری شکل و صورت کو بہتر بنا کر سماج میں جینے کا شوق ہے، ہمیں اپنے باطن، اپنے اخلاق و کردار، اپنے اندرون، اپنے کیریکٹر کو بھی بہتر بنا کر جینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ، روزوں کا مہینہ اس تربیت کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے۔
ہمیں یہ قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو مؤثر، بہتر، عمدہ بنانے کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ دنیا کی کامیابی ہے اور یہی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔